ترکی نے ایسا کیا کر دکھایا کہ امریکہ اور بھارت کے سینے پر چھریاں چل گئی؟ ترک عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ترک دشمنوں پر سختہ طاری، اردغان کے دلیرانہ اقدامات سے پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ گریٹر ترکی منظر عام پر آ گیا۔ دنیا روک سکتی ہے تو روک لے، ترک صدر کا دبنگ اعلان۔ ترکی میں تیل اور گیس کے ذخائر، ایک نئی جنگ کا پیش خیمہ۔ ترکی کا عروج شروع، امریکہ اور بھارت اپنی ناکامیوں پر گرنے لگے۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ اردغان نے اپنے دشمنوں کو کون سی آخری وارننگ دے ڈالی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پاک حقیقت ٹی وی کے ناظرین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ ترکی میں تیل اور گیس کے ذخائر ترک دشمنوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ ترکی کے نئے نقشے میں ہر سو طوفان برپا کر دیا۔ ترکی کا عروج دیکھ کر بھارت اور امریکہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ ترکی کا عظیم ترین نقشہ جاری کر دیا گیا۔ خلافت عثمانیہ عربوں کو چبھنے لگے۔ بلغاریہ، یونان، قبرص، شام، عراق، ارمینیا اور جارجیا ترکی میں شامل ہو گئے۔ عرب ممالک اسلام دشمن قوتوں کی گود میں جا بیٹھے۔ ترک صدر اردغان نے ترکی کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ دشمن جتھے جتنا چاہیں کٹ جوڑ کر لیں، ترکی کی ترقی کے سامنے بند نہیں باندھ سکیں گے۔ ترک صدر کا دو ٹوک پیغام۔ ناظرین، ترکی عالم اسلام کا اہم فلک ہے جو ایشیا اور یورپ کے درمیان واقع ہے۔ ترکی کے شمال میں جارجیا اور ارمینیا اور جنوب میں عراق اور شام، مشرق میں ایران اور مغرب میں یونان اور بلغاریہ کے ممالک واقع ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ امریکہ ہمیشہ ہی ترکی کے خلاف رہا ہے، کیونکہ ترکی ہمیشہ سے ہی ایک نہایت قدیمی تاریخ کا حامل ملک رہا ہے۔ ترکی کی اسی تاریخی حیثیت کی وجہ سے امریکہ کی کبھی ترک سے نہیں بن پائی اور نہ ہی ترکی امریکہ کو کبھی خاطر میں لایا۔ اب حال ہی میں ترکی کا حکمران پارٹی سے تعلق رکھنے والے ایک سابق قانون ساز نے گریٹر ترکی کا نقشہ جاری کیا ہے، جو سلجوق سلطنت کے دور میں اومنزکیریڈ کی 1071 میں ہونے والی لڑائی میں بازنطینی سلطنت کی شکست کی یاد دلاتا ہے۔ ترک صدر کے ایک قریبی ساتھی اور سابق قانون ساز نے طیب اردغان کے کہنے پر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر گریٹر ترکی کا نقشہ جاری کر دیا ہے، جس کے بعد عرب ممالک میں تہلکہ مچ گیا ہے۔ اس نقشے نے ثابت کر دیا ہے کہ ترکی اب خلافت عثمانیہ کی طرف جا رہا ہے۔ دنیا روک سکتی ہے تو روک لے۔ اس نقشے میں ترکی کے علاوہ بلغاریہ، یونان، قبرص، شام، عراق، ارمینیا اور جارجیا شامل ہیں، جس کا صرف مقصد یہ ہے کہ ترکی اب خلافت عثمانیہ کی طرف جا رہا ہے۔ ناظرین، پوری دنیا میں اس خبر نے تہلکہ مچایا ہوا ہے، جبکہ تمام عرب ممالک اسلام میں دشمن قوتیں امریکہ اور اسرائیل اور بھارت کے ساتھ مل گیا ہے۔ دراصل صورتحال یہ ہے کہ جب سے ترکی میں میگنیفیسنٹ سینچری ڈرامہ چلا تھا جو کہ خلافت عثمانیہ پر مبنی تھا اور اس میں تاریخ کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا تھا، جس کو ترک صدر نے خاصہ تنقید کا نشانہ بنایا، جس کے بعد گریٹر ترکی کا نقشہ منظر عام پر لایا گیا۔ بحیرہ اسود کے ترک ساحلی علاقے کے قریب قدرتی گیس کے وسیع ذخائر دریافت ہوئے ہیں، جس پر ترک صدر نے کہا ہے کہ فاتح تحقیقی بحری جہاز کو بحیرہ اسود میں قدرتی وسائل کے تلاش پر نکالا تھا، جسے ٹونا 1 کے مقام پر 320 ارب کیوبک میٹر گیس کے ذخائر ملے ہیں۔ یہ ساری کارروائی ترک نے اپنے ملکی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے مکمل کی ہے، اور اس بات کا پیش خیمہ ثابت ہوئی ہے کہ علاقے میں ہمیں مزید ذخائر بھی ملیں گے۔ ہمارا ہدف ہے کہ 2023 تک اس مقامی گیس کا استعمال شروع کر دیا جائے گا۔ ترکی نے ایسے وقت میں یہ نقشہ جاری کیا ہے کہ جب ترک لیبیا کے علاوہ شمالی شام اور شمالی عراق میں مداخلت کر رہا ہے اور وہ یونان اور قبرص کے ساتھ تنازعات میں بھی ہاتھ ڈالے بیٹھا ہے۔ ناظرین، عرب ممالک ہمیشہ سے ہی خلافت عثمانیہ سے چڑھتے آئے ہیں، اور سعودی عرب کے بھی پاکستان سے اس لیے تعلقات خراب ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان میں ارطغرل غازی جیسے ڈرامے چل رہے ہیں جس میں خلافت عثمانیہ بحال ہونے کے خدشات ہیں، اور پھر جیسے جیسے ڈرامہ چلتا جائے گا تو آخر میں لارنس آف عربیہ کا اور پھر عربوں کے بغاوت کا بھی ذکر ہوگا، اور کیسے عربوں نے ترکی سے بغاوت اور غداری کی، اور پھر حجاز کی لڑائی ہوئی جس میں ترکوں نے اس ڈر سے قدم پیچھے رکھے کہ اس کی زد میں حرم مکہ نہ آ جائے۔ کہا جاتا ہے کہ جب ارطغرل غازی ہجرت کر کے اناطولیہ میں پہنچے تو انہوں نے دو لشکروں کو آپس میں برسر پیکار دیکھا، جن میں سے ایک تعداد میں زیادہ اور دوسرا کم تھا، اور اپنی فطرتی ہمدردانہ طبیعت کے باعث ارطغرل غازی نے چھوٹے لشکر کا ساتھ دیا اور 400 شہریوں کے ساتھ میدان جنگ میں کود پڑے، اور شکست کے قریب پہنچنے والا لشکر اس اچانک امداد میں جنگ کا پانسا پلٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ ارطغرل نے جس فوج کی مدد کی تھی وہ دراصل روم کا لشکر تھا جو مسیحیوں سے برسر پیکار تھا، اور اس فتح کے لیے ارطغرل کی خدمات کے پیش نظر انہیں اس کی شہر کے قریب ایک جاگیر عطا کی گئی۔ 1281 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی، جنہوں نے 1299 میں سلجوقی سلطنت سے خود مختاری کا اعلان کر کے عثمانیہ سلطنت کی بنیاد ڈال دی۔ ان کا دور حکومت سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا سبب بنا۔ یہ عثمان اول کی ڈالے کی مضبوط بنیاد ہی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد ایک صدی کے اندر عثمانیہ سلطنت مشرق بحیرہ روم اور بلقان تک پھیل گئی۔ ناظرین، ترک صدر کے قریبی دوست میٹن کالونک نے کہا ہے کہ ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتاتürک کی موت کے بعد ترک عوام مغربی اثر و رسوخ میں پڑ گئے تھے،
मगर फिर तैयब उर्दगान ने तुर्की की आवाम को बेदार किया और अपनी एक पहचान बनाई। इन्होंने कहा है कि मगरिब हम पर मुख्तलिफ इलाकों से निकालने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन वो इस बात से बेखबर हैं कि हमने अपनी आज़ादी को दोबारा हासिल किया है और अब हम साइंस, टेक्नोलॉजी और ताकत से लैस हैं। ग्रेटर तुर्की के जारी करदा नक्शे से ये साफ वाज़ेह हो गया है कि अब तैयब उर्दगान खिलाफत उस्मानिया को सोच बैठे हैं और वो इस पर हर हाल में अमल करेंगे। ग्रेटर तुर्की का नक्शा जारी होने पर अमेरिका और भारत में तो जैसे उनको सांप सूंघ गया है, क्योंकि तुर्की ने अपने नए नक्शे में यूनान को भी शामिल किया है और यूनान तो अमेरिका की गोद में बैठा है और यूनान भारत और अमेरिका के शहर पर तुर्की से छेड़छाड़ कर रहा है। हाल ही में यूनान ने तुर्की पर हमला करने की कोशिश की। तुर्की और यूनान में इख्तलाफात की बड़ी वजह है कि मशरक़े बहरा रूम, जहां पर तुर्की का एक बहरी जहाज है जो कि तेल और गैस की तलाश कर रहा है, जिस पर यूनान ने अपने 6 बहरी जहाज़ों को काम करने से रोकने के लिए अपने 6 जंगी तैयारे भेजे, जिसे तुर्की ने वार्निंग देकर वापस जाने पर मजबूर किया और यूनान को सख्त तनबीह की कि वो इस छेड़छाड़ से बाज रहे वरना तबाह हो जाएगा। तुर्की और यूनान में इख्तलाफात इस बात पर भी हैं कि यूरोपीय यूनियन के ज़्यादातर ममालिक यूनान के साथ हैं। यूनान कहता है कि ये इलाका हमारा है, जबकि तुर्की का कहना है कि वो इलाका कभी भी यूनान की तारीख में नहीं था। नाजरीन, तुर्क सदर ने तुर्क दुश्मनों को ये साफ अल्फाज में पैगाम दे दिया है कि अब तुर्की में खिलाफत उस्मानिया कायम होकर रहेगी और खुद को सुपर ताकत और खुशहाल समझने वाली हुकूमतों की सियासी और डिप्लोमेटिक बयानबाजियां अब इनके मुजालिम के पर्दा पोशी नहीं कर पाएंगी। सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा है कि हम इस पुतली तमाशे से अब तंग आ चुके हैं, एक ऐसे मुल्क को जिसका खुद अपनी आवाम को कोई फायदा नहीं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें। शुक्रिया।